بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں حج 2025 کے بارے میں آپ کو اہم انفارمیشن دوں گی جو کہ وزارت حج و عمرہ کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت کا کہنا ہے کہ جو عازمین حج جن کی اپلیکیشن منظور ہو چکی ہے اور اپنی پہلی اور دوسری قسط جمع کروا چکے ہیں، ان کے لیے تیسری قسط جمع کروانے کی جو تاریخ ہے وہ 6 فروری سے لے کر 14 فروری 2025 تک ہے۔ 14 فروری 2025 تیسری انسٹالمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے۔ پاکستانی جو حج کی ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حج کے لیے جو واجبات ہیں وہ 3 قسطوں میں وصول کیے جا رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت سہولت ملی ہے اور بہت سے لوگ حج پر جانے کے قابل ہو سکے ہیں جو کہ پہلے یکمشت اتنی بڑی رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے اس سلسلے میں ایک اور بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو لانگ پیکیج ہے، یعنی 40 دن کا جو تقریباً پیکیج ہوتا ہے، جو 40 سے لے کے 43 دن تک، یعنی 40 سے لے کے 43 ڈیز تک محیط ہوتا ہے، اس کے اخراجات میں بھی 25,000 روپے کی کمی کر دی گئی ہے۔ یعنی ٹوٹل اماؤنٹ جو کہ پہلے 10,75,000 روپے تھی، وہ اب 10,50,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اور اب اس سلسلے میں لانگ پیکیج میں جو تیسری قسط ہے، یعنی کہ تیسری قسط جو کہ 6 فروری سے لے کر 14 فروری 2025 تک عازمین حج نے جمع کروانی ہے، وہ مبلغ 4,50,000 روپے ان کو جمع کروانے ہوں گے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ جو شارٹ پیکیج ہے جو کہ 25 دنوں پر مشتمل ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 50,000 مزید کمی کے ساتھ 11 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ یہ قیمت پہلے، یعنی کہ یہ جو رقم پہلے تھی وہ تقریباً 11.5 لاکھ روپے تھی، یعنی 11,50,000 روپے تھی، لیکن اب اعلان کیا گیا ہے کہ اس میں مزید 50,000 کمی کی گئی ہے، اور اب جو شارٹ حج پیکیج کی جو تیسری قسط عازمین حج نے جمع کروانی ہے وہ مبلغ 5 لاکھ روپے ہوگی۔ عازمین حج جب یہ انسٹالمنٹ جمع کروائیں تو اس کے بعد آپ بینک سے کمپیوٹرائزڈ رسید ضرور طلب کریں، جس پر بینک آفیسر کے دستخط اور اس کی سٹیمپ ہونا، یعنی بینک کی سٹیمپ ہونا لازمی ہے۔ جب آپ تیسری قسط جمع کروانے بینک میں جائیں تو آپ حج پیکیج میں کچھ چینجز بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ ان چینجز میں یہ ہے کہ آپ مقام روانگی میں تبدیلی، یعنی کہ جہاں سے آپ کا ڈپارچر ہوگا ایئرپورٹ، اگر آپ لاہور ایئرپورٹ سے جانا چاہتے ہیں یا کسی اور شہر کے کسی اور ایئرپورٹ سے آپ کی روانگی آپ کو مقصود ہے، تو آپ اس میں بھی چینجز کروا سکتے ہیں۔ اور شارٹ پیکیج سے آپ لانگ پیکیج میں بھی اس کو آپ چینج کروا سکتے ہیں، لیکن لانگ پیکیج سے آپ شارٹ پیکیج میں تبدیلی نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ فل ہو چکے ہیں، یعنی کہ پورا ہو چکے ہیں، اور شارٹ پیکیج میں اب جگہ باقی نہیں رہی کہ اس میں اور لوگ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اور رہائش کی کیٹیگری جو ہے، یعنی کہ 2 یا 3 بیڈ بھی آپ لے سکتے ہیں یا چینج کروا سکتے ہیں، اور فیملی روم یا شیئرنگ کی بھی آپ جو آپشن ہے اس میں سے بھی کسی کو اگر آپ چینج کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں۔ قربانی کی آپشن جو ہے اس میں پورے گروپ کا انفرادی طور پر یعنی آپشن جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی وہ بھی آپ بینک سے چینج کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک دوسری قسط ابھی تک جمع نہیں کروائی تو بھی تیسری قسط کے ساتھ آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ وہ تیسری قسط کے ساتھ دوسری قسط بھی جمع کروا سکتا ہے۔ ان چینجز کی وجہ سے پیکیج میں جو بھی یعنی کہ کمی بیشی ہوگی اس کی ایڈجسٹمنٹ تیسری قسط میں ہی ہو جائے گی، یعنی اب جب تیسری قسط میں جمع کروانے جائیں گے تو اگر آپ کوئی چینجز وغیرہ، آپ کے مائنڈ چینج ہوا ہے یا آپ کوئی اور یعنی جتنی بھی میں نے آپ کو روم کی آپشنز بتائی ہیں، قربانی کی آپشنز بتائی ہیں، اگر آپ کسی کو چینج کروانا چاہتے ہیں تو تیسری قسط جمع کروانے کے ساتھ ہی آپ بینک کے عملے کو بتائیں، اور جو پھر رقم میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی وہ موقع پر ہی ہو جائے گی اور اسی کے مطابق آپ سے رقم وصول کی جائے گی۔ حج 2025 کے سلسلے میں جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ حج 2024 کے فوراً بعد شروع کر دیے گئے تھے، اور انہی بروقت اقدامات کی بدولت نہ صرف فضائی کمپنیوں کے ساتھ گزشتہ یعنی پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم اخراجات پر معاہدے کیے گئے، بلکہ سعودی عرب میں دیگر سہولیات جیسے مینا مکاتب، مکہ اور مدینہ منورہ کی رہائش گاہیں، خوراک، ٹرانسپورٹ وغیرہ کے اخراجات کو بھی مناسب حد تک رکھنے کے لیے اور سہولیات کو مزید بہتر کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حج 2025 میں لوگوں کو وہ اقدامات
سامنے نظر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حج کا سفر بہت اچھا گزرے گا۔ مینا کے کیمپوں کے ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے، فولڈنگ میٹرس اور جپسم وال کی اضافی سہولیات بھی اس دفعہ متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ عازمین حج کی بڑی تعداد کو مشایر ٹرین جبکہ دیگر کو جدید ایئر کنڈیشن بسوں کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ عازمین حج کی سعودی عرب میں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حج ناظم اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت تقریباً ہر 100 سے 150 عازمین حج کے گروپ کے ہمراہ ایک ناظم مقرر کیا جائے گا جو سفر حج کے دوران شروع سے آخر تک ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ سہولت معاونین حج کی مقررہ تعداد کے اندر رہتے ہوئے مہیا کی جائے گی، یعنی جو معاونین حج کی جو تعداد ہے اسی کے اندر ہی یہ جو ناظم ہے حج کے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اور ہر 100 سے تقریباً 150 لوگوں کے گروپ کے ساتھ ایک ناظم ہوگا جو کہ ان کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ رہے گا۔ اور اس سال جو پاکستان میں واجبات حج کے وصول کیے گئے ہیں وہ ایک ساتھ میں لیے گئے ہیں، اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی تمام عازمین حج کو ایک بڑا ٹرالی بیگ، ایک ہینڈ کیری بیگ، احرام بیلٹ اور خواتین کو عبایا دیا جائے گا، جبکہ اپنے ساتھی حجاج اور دنیا بھر میں اپنے پیاروں سے آسان اور مؤثر رابطے کے لیے ایک موبائل سم بھی دی جائے گی، اور اس سم کے ذریعے تمام حاجی واٹس ایپ کال اپنے ملک میں اپنے پیاروں سے رابطے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تمام عازمین حج کو میں بتاتی چلوں کہ وہ اپنے موبائل پر پاک حج ایپ 2025 ضرور انسٹال کر لیں تاکہ ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملتی رہے، اور حج سے متعلقہ جو بھی اپڈیٹس ہیں ان کو اس ایپ کے ذریعے حکومت کی طرف سے ملتے رہیں گے، اور اس حج ایپ کا انسٹال کرنا موبائل پر ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ عازمین حج تربیتی سیشن کو ضرور اٹینڈ کریں، اس سلسلے میں انہیں ان کے موبائل پر اور حج ایپ کے ذریعے اطلاع دے دی گئی ہے، اور اگر آگے ہوا کوئی تربیتی سیشن ان کے شہر میں، جس شہر میں بھی وہ رہتے ہیں، تو اطلاع ان کو دے دی جائے گی۔ آپ ضرور اس سیشن میں جائیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتا ہے، اور 3 یا 4 گھنٹے پر محیط سیشن ان کے لیے اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ان کو حج کے لیے بہت زیادہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اور جو جنرلی یا اسپیسیفکلی جو بھی ہدایات ہوتی ہیں جو کہ حج کے سلسلے میں درکار ہوتی ہیں، جو مینا مشاعر کے دنوں میں درکار ہوتی ہیں، اور صحت کے متعلق امور پہ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ ان تربیتی سیشنز میں جا کر ماہرین سے وہ سوالات کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان بھی وہاں پر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو حج کے دنوں میں صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں، اس لیے ان تربیتی سیشنز کو اٹینڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ حج درخواست گزار ایک روزہ یا 2 روزہ جو حج تربیتی ورک شاپس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ ان ورک شاپس میں ضرور شمولیت اختیار کریں۔ جب آپ ان ورک شاپس میں شرکت کے لیے جائیں تو اپنا اسمارٹ فون ضرور ساتھ لے کر جائیں، اور اس میں آپ نے پاک حج ایپ 2025 ضرور ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کیونکہ عازمین حج کی تربیت کی حاضری ان کے موبائل میں موجود QR کوڈ کے ذریعے ہوگی، اس لیے اپنے اسمارٹ فون میں پاک حج ایپ لازمی انسٹال کر لیں۔ یہاں بہت سے ویورز کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ جو یہاں پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تو تربیتی کیمپ میں شرکت کر لیں گے، لیکن جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ تربیتی کیمپ میں کیسے شرکت کریں گے؟ تو اس سلسلے میں حکومت نے بہت زیادہ سہولت دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سمندر پار مقیم جو عازمین حج ہے وہ پاکستان پہنچنے پر نزدیکی حاجی کیمپ سے تربیت حاصل کر سکیں گے۔ ان کے لیے خاص طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ وہ جب پاکستان پہنچیں گے تو وہ اپنے شہر میں یا اپنے ضلع میں جو ان کے تربیتی کیمپ ہوگا، جو حاجی کیمپ میں ہوگا، وہاں پر جا کر وہ ضروری حج تربیت یعنی کہ کوئی بھی ٹریننگ جو ہے ٹریننگ ورک شاپس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ دوسرے حاجی حضرات بھی رہنمائی کے لیے حج ہیلپ لائنز یا متعلقہ حاجی کیمپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی پاک حج ایپ جو 2025 ہے اس کی سیٹنگ جو ہے اس کو آپ نے آٹو اپ ڈیٹ پر رکھنا ہے تاکہ یہ ایپ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوتی رہے اور آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز اور اطلاعات جو کہ وزارت کی طرف سے فراہم کی جائیں گی وہ وقت پر ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر حج کو آسان بنائے اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل، کرم اور رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں
نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا۔ میری ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔